اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں کو 2 حصوں میں بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو کہ میں نے اس ویڈیو میں بیان کی ہیں، اور قیامت کی بڑی نشانیاں جن کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی بڑی نشانی حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ آپ کا نام محمد، آپ کے والد کا نام عبداللہ، اور آپ حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ کی شکل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی ہوگی۔ کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم رہ جائے گی اور وہ بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ میں اکٹھے ہو جائیں گے، اس وقت وہ یہ سوچیں گے کہ اب وقت ہے کہ ہمیں امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے۔ لہٰذا تمام اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندے حضرت امام مہدی کو تلاش کریں گے، اور اس وقت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہی ہوں گے، لیکن وہ اس ڈر سے کہ کہیں انہیں یہ لوگ اپنا حاکم اور امام مقرر نہ کر دیں، وہ مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان پہچان لیے جائیں گے، اور اس وقت آسمان سے بھی ایک آواز آئے گی کہ آپ کو ان لوگوں کا حاکم اور امام مقرر کیا گیا ہے، لہٰذا تمام لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ امام مہدی 7 برس تک حکومت کریں گے۔ پہلے وہ عرب میں حکومت کریں گے اور اس کے بعد وہ پوری دنیا میں حکومت کریں گے۔ کافروں کا ایک لشکر امام مہدی کی فوج سے لڑنے کے لیے آئے گا، لیکن وہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں زمین میں دھنس جائے گا اور وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ امام مہدی 45 سال کی عمر میں اور بعض روایات کے مطابق 48 اور 49 سال کی عمر میں وفات پائیں گے، اور وہ بیت المقدس میں وفات پائیں گے اور وہیں پہ دفن ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ قیامت کی دوسری بڑی نشانی خروج دجال ہوگا، اور دجال یہودی ہوگا، اور وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں کافر لکھا ہوگا۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا تو آسمان بارش برسائے گا، وہ زمین کو حکم کرے گا تو زمین غلہ اگلے گی، اگر وہ ویرانے میں سے گزرے گا تو وہ زمین کو حکم کرے گا اور زمین خزانے اگل دے تو وہ اپنے سارے خزانے اگل دے گی، اور وہ خزانے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔ دجال ایک شخص کو قتل کرے گا، اس کے بعد اسے زندہ کرے گا۔ دجال خدائی دعویٰ کرے گا اور وہ زمین پر 40 دن تک قیام کرے گا، اور زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر وہ نہیں جائے گا، اور وہ جس جگہ پر بھی جائے گا وہاں پر ہریالی ہی ہریالی اور خوشحالی ہی خوشحالی آ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر دجال بھاگ جائے گا اور حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کریں گے، اور باب لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کر دیں گے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے تیسری بڑی نشانی حضرت عیسیٰ کا آسمانوں سے نزول ہے۔ جب حضرت امام مہدی دمشق میں موجود ہوں گے اور دجال بھی دمشق کے قریب ہوگا، تو ایک دن نماز عصر کے وقت جب اذان ہو چکی ہوگی اور لوگ نماز عصر کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ 2 فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر آسمان سے نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی جانب کے سفید رنگ کے مینار پر آپ اتریں گے۔ جب آپ نیچے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے گریں گے، اور جب آپ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو سفید رنگ کے موتی بکھریں گے۔ حضرت امام مہدی کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ نظام عدل قائم کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ باب لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ آپ اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے اور 40 سال کی عمر میں وفات پا جائیں گے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں آپ کو دفن کیا جائے گا۔
قیامت کی چوتھی بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا اخراج ہے۔ اللہ پاک حضرت عیسیٰ پر وحی نازل فرمائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ میں ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں کہ جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کو جمع کریں اور کوہ طور پر لے جائیں۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے ساتھ کوہ طور پر چلے جائیں گے تو یاجوج ماجوج کا اخراج ہوگا۔ اس کا تعلق یافس بن نوح کی نسل سے ہوگا اور یہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گی اور اس کا سارا پانی پی لے گی۔ پھر جب اس کی دوسری جماعت وہاں سے گزرے گی تو وہ کہے گی کہ کیا کبھی یہاں پر کوئی پانی تھا بھی؟ حضرت عیسیٰ اور ان کی قوم بہت زیادہ تکلیف اور مشکلات سے گزرے گی، خوراک کی قلت ہوگی، لہٰذا حضرت عیسیٰ اس قوم کے لیے بد دعا کریں گے تو ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ اس کے بعد زمین پر تعفن اور بدبو پیدا ہو جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ اللہ پاک سے دعا کریں گے اور اللہ پاک لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے، وہ ان کو اٹھا کر وہاں لے جائیں گے جہاں پر ان کو لے جانے کا حکم اللہ پاک دیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک زمین پر بارش برسائیں گے اور وہ بارش ایسی ہوگی کہ زمین کا کوئی کونا ایسا نہ ہوگا کہ جہاں تک وہ بارش نہ پہنچ سکے، اور ان کا تعفن اور بدبو ختم ہو جائے گی اور زمین پہلے جیسی ہو جائے گی۔ قیامت کی پانچویں بڑی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ ایک رات ایسی رات آئے گی کہ جو 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ جب وہ رات اتنی لمبی ہو جائے گی کہ 3 رات کے برابر ہو جائے تو معمول کے مطابق سورج طلوع ہوگا، لیکن وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور اس کی حالت ایسے ہوگی کہ جیسے گرہن لگا ہوا ہو، اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور سورج اتنا اونچا ہو جائے گا کہ جتنا دوپہر کے وقت ہوتا ہے تو واپس مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جائے گا، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونے کے 120 سال بعد قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ قیامت کی چھٹی بڑی علامت دعوت الارض کا زمین سے نکلنا ہے۔ دعوت الارض ایک ایسا جانور ہے جو کوہ صفا کے پہاڑ کے پھٹنے کے نتیجے میں زمین سے نکلے گا۔ جب کوہ صفا کا پہاڑ ایک زلزلے کے نتیجے میں پھٹ جائے گا تو اس کے درمیان سے ایک جانور نمودار ہوگا جس کا نام دعوت الارض ہوگا، اور یہ جانور، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ یہ جانور شکل کے لحاظ سے 7 جانوروں کے مشابہ ہوگا۔ اس کا چہرہ آدمی جیسا ہوگا، پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے، گردن میں گھوڑے کے مشابہ ہوگا، دم میں بیل کی طرح ہوگا، سرین میں ہرن جیسا ہوگا، سینگوں میں 12 سینگا جیسا ہوگا اور ہاتھوں میں بندر کے مشابہ ہوگا۔ اس جانور کے پاس 2 پیغمبروں کی نشانیاں ہوں گی، حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ جانور پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ نہ تو کوئی اس کا پیچھا کر سکے گا اور نہ ہی اس سے بچ سکے گا۔ یہ ہر شخص سے مخاطب ہوگا اور ہر شخص سے ملاقات کرے گا اور اس پر مہر لگاتا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کے ماننے والے اور مومن لوگ ہوں گے، عصا کے ساتھ اس کے ماتھے پر ایک لکیر کھینچے گا جس سے اس کا پورا چہرہ روشن ہو جائے گا اور اس کو جنت کی نوید سنائے گا، اور جو لوگ کافر ہوں گے اور اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے، ان کے گردن اور ان کے ناک پر حضرت سلیمان کی انگوٹھی کے ساتھ مہر لگا دے گا اور ان کو دوزخ کی نوید سنائے گا، اور یہ کام کرنے کے بعد یہ جانور غائب ہو جائے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ٹھنڈی ہوا اور فرحت بخش ہوا کا چلنا بھی ہے۔ ٹھنڈی اور فرحت بخش ہوا چلے گی اور تمام مسلمانوں کی بغلوں میں کچھ نکلنا شروع ہو جائے گا جس سے تمام مسلمان وفات پا جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان کسی غار میں بھی چھپا ہوگا وہاں پر بھی یہ ہوا اس تک پہنچ جائے گی اور وہ بھی وہیں پہ وفات پا جائے گا، اور روئے زمین پر ایک بھی مسلمان باقی نہیں بچے گا۔ روئے زمین پر جب ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا اس وقت زمین پر صرف حبشیوں کی حکومت ہوگی۔ قرآن پاک کو دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، لوگوں میں شرم و حیا اور خوف خدا ختم ہو جائے گا، خانہ کعبہ کو شہید کر دیا جائے گا، حج رک جائے گا۔ ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشہ کا آدمی خانہ کعبہ کو شہید کرے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے آگ کا نکلنا۔ اللہ پاک کچھ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ لوگ ملک شام میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر شام میں لے جائے گی۔ جب سب لوگ شام میں جمع ہو جائیں گے تو پھر اچانک یہ آگ غائب ہو جائے گی۔
اس کے بعد لوگ ہنسی خوشی رہنا شروع ہو جائیں گے اور کچھ عرصہ تک وہ اسی طرح زندگی گزاریں گے کہ ایک دن محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا کہ اچانک قیامت قائم کر دی جائے گی۔ حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے کے بعد پہلے آواز آہستہ ہوگی اور جیسے جیسے آواز بڑھتی جائے گی وہ ایک ہیبت ناک آواز میں بدل جائے گی اور روئے کائنات میں موجود ہر جاندار وفات پا جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے۔ تب تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔